دنیا میں سب سے خطرناک انسان وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ میں ہتھیار رکھتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دل میں زہر رکھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ اور بدقسمتی یہی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں یا ہمارے گلی محلے میں، حتیٰ کہ ہمارے سب سے قریب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایسے 8 اصول، اگر آپ نے انہیں سیکھ لیا نا تو کوئی بھی ظالم، سازشی، چلاک انسان آپ کی زندگی برباد نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرا آج کا ولاگ آپ نے پورا دیکھنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے بہت اہم اور زبردست ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہاں پہ نا میں آج آلو پالک بنانے لگی ہوں۔ گھر کے سارے کام کر لیے تھے، بس کچن کا کام رہ گیا، تو چلیں کچن کے کچھ کام کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسے 8 اصول جو ہر عورت، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن کو زندگی بھر یاد رکھنے چاہیے۔ یہ اصول سادہ نہیں ہے، یہ زندگی کی فطرت سے سیکھے ہوئے اصول ہیں، اور ایسے اصول ہیں نا جو آپ کو زندگی میں بہت کام آنے والے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی باتیں سمجھ لی نا تو کوئی بھی آپ کی عزت کو، آپ کے سکون کو، آپ کی خوشی کو، آپ کے دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ظالم اور شاطر لوگوں سے خود کو بچانے کا، ان کو پہچانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو انسان آپ کی کامیابی سے جلتا ہے وہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ سچ نا آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ ہر رشتہ سچا نہیں ہوتا، ہر انسان آپ کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی ہر خوشی سے نا تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ترقی کرتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، جب آپ ٹوٹتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو وہ آپ پر طنز کرتے ہیں، جب آپ کچھ نیا کرتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آپ اپنے آس پاس دیکھیں، یہ لوگ آپ کو اپنے آس پاس ہی محسوس ہوں گے، یا آپ کے قریبی لوگ ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا کھل کر دشمنی نہیں کرتے، بلکہ اندر ہی اندر آپ سے جلتے ہیں اور اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کیا پتا دل کس بات پہ دکھتا ہے، یہ بات تو اپنوں کو پتا ہوتی ہے، غیروں کو کیا لگے۔ آپ کی خوشی سے، آپ کے غم سے غیروں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اصل تکلیف جو ہوتی ہے نا یہ آپ کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور شاطر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پیٹھ کے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے معاملات میں دخل اندازی بھی کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے سازشیں چلتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے نا کہ اگلا انسان آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے، یا آپ کی خوشی میں وہ اتنا خوش نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے، آپ کو اس نے مبارکباد نہیں دی، آپ کو اس نے کامیابی کی دعا نہیں دی، آپ کی خوشی میں وہ خوش نہیں ہوا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذاق مذاق میں آپ پہ طنز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی کوئی کامیابی، کوئی خوشی ان کے ساتھ شیئر کیا، یا اپنا کوئی خواب ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں مستقبل میں یہ بننا چاہتا ہوں، میرے یہ پلانز ہیں، لیکن آگے سے وہ آپ پہ طنزیہ جملے کستے ہیں، تو وہاں پہ بھی سمجھ جائے کہ یہ انسان دل سے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس کی محبت آپ کے لیے خالص نہیں ہے۔ اور ان سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کی اپڈیٹس دینا بند کر دیں، اپنی کامیابیوں کے بارے میں ان کو بتانا چھوڑ دیں، ان کی نظروں میں اپنی محنت کبھی نہ لے کے آئیں، اپنے خوابوں کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں، نہیں تو نہ آپ کے کبھی خواب پورے ہوں گے، اور نہ ہی آپ کی محنت جو ہے نا اس کا صلہ آپ کو ملے گا۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شاطر مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ آپ کو نظر بد لگاتے ہیں، اور نظر بد جو ہوتی ہے نا یہ آپ کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں، آپ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات پکڑ لیتے ہیں نا، یہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہر لفظ میں غلطی ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ کے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں، آپ کچھ بھی کریں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ اگر ان سے اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے پیش آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ڈرامہ کر رہی ہو۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں غرور بہت ہے۔ اس طرح کے لوگ نا آپ کے آس پاس یقیناً ہوتے ہی ہوتے ہیں، جن کو نا آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، اٹھیں بیٹھیں بولیں، کہیں آئیں کہیں جائیں، ان کو ہر بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور مسئلہ صرف ان کی ذات تک نہیں رہتا، وہ بار بار آپ کو بھی اس بات پہ پریشان کرتے ہیں، بار بار آپ کو بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، تم بولتی بہت ہو یا بہت کم بولتی ہو، تم چلتی کیسے ہو، تم پہنتی کیسے ہو۔ اس طرح کی 100 باتیں نا یہ لوگ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے مکار، ظالم اور شاطر لوگوں کا حربہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکیں، آپ کے اوپر اپنی پوری کمانڈ رکھ سکیں، آپ کو بار بار وہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، آپ کو بار بار جو ہے نا گلٹی فیل کرواتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ کرنا ہی نہیں آتا، تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کی 100 باتیں وہ آپ کو کر کے نا ذہنی طور پر آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں، ہر چیز بڑے اچھے سے مینج کر رہی ہیں، آپ کو پہننے کا سلیقہ ہے، بولنے کا سلیقہ ہے، کھانا بنانے کا، گھر سنبھالنے کا، ٹائم مینج کرنے کا، ہر چیز آپ کو آتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ وقتاً فوقتاً جب بار بار آپ کے ساتھ ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی ختم ہونے لگ جاتا ہے، آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، آپ کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ سچ کہہ رہے ہیں، مجھ میں واقعی کوئی کمی ہے۔
اور اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے ٹاکسک لوگ موجود ہیں جو بار بار آپ کو جو ہے ڈیگریڈ کرتے ہیں، آپ کو کمزور کرتے ہیں، آپ کو ذہنی سکون آپ کا چھین رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، ایسے لوگوں کی باتوں سے نا خود کو آزاد کر لیں، نہیں تو یہ لوگ جو ہیں آپ کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایسے لوگوں کی پہچان کا تیسرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر بات پہ نا آپ سے معلومات مانگتے ہیں، یعنی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کیا بنا رہی ہیں، آپ کی ساس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے بچے اسکول میں کیسا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے سوالات کا اگر آپ کو سامنا رہتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ انسان جو ہے نا یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک سچی بات ہے نا، آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر بندہ اپنی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، کسی کو کسی کی ذات سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو انسان سمجھدار ہے نا، دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے کام پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگیاں بہتر بنانے میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں کچھ مکار، شاطر اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی پریشانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کی نظر ہمیشہ دوسروں کے گھروں پہ ہوتی ہے، دوسروں کی ذات پہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو لوگ آپ سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے جا رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کی فیملی، آپ کی زندگی، تو یہ ہرگز آپ کی فکر نہیں کرتے، یہ آپ سے مخلص نہیں ہے، بلکہ اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی کمزوریاں تلاش کریں اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف باتیں پھیلا کر آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کی تفصیلات نہ کسی کو بھی نہیں بتانی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتانی، اپنے گھر کے معاملات صرف اپنے گھر تک رکھنے ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا انسان جو دوسروں کی بات آپ تک پہنچاتا ہے نا، وہ بھی کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جو دوسروں کی بات آپ تک کرتا ہے نا، یقیناً وہ آپ کی بات بھی دوسروں تک پہنچائے گا۔ اکثر آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، آپ کو لوگ کال کر کے یا آپ کے پاس آ کے آپ کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی زندگی میں یہ چل رہا ہے، یا اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، یا اس نے آپ کی بہت برائیاں کی۔ تو سب سے پہلے نا ان سے ایک سوال ضرور پوچھا کریں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہی میری برائیاں کیوں کی ہیں، اور صرف انہوں نے ہی کی ہیں یا آپ نے بھی کچھ آگے سے حصہ ڈالا ہے اپنا۔ دیکھیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی بڑی چالاکیاں ہوتی ہیں، جب آپ کے ساتھ آ کے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ کے راز جا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ دو چہرے والے لوگ ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں بس میں تمہاری ہوں، میں تمہاری ہر بات راز میں رکھوں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کبھی کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ اور اس کا بچاؤ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے کسی کی بھی شکایت نہ کریں، کسی کی بات ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں، اپنے جذبات کو ان کے سامنے کبھی ظاہر نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں پر کبھی بھی یقین نہ کریں۔ پانچواں اصول بہت ضروری، دیکھیں جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے زندگی کا حصہ ہے، اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی ہمارے حالات کچھ ہوتے ہیں، کبھی ہمارا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، بس کبھی منٹ میں ہمارے سارے حالات بدل جاتے ہیں، احساسات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، کبھی ہمیں ایک بات چپ جاتی ہے اور اس سے ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، شوہر سے بول چال بند ہو جاتی ہے، کبھی بچوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کے 100 مسائل ہم اپنی ڈیلی بیسس پہ نا فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن غلطی ہم وہاں پہ کر دیتے ہیں نا جہاں پہ ہم ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھ بیٹھتے ہیں، ہر انسان کو اپنا ہمدرد سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا کیا جب ہمارے معاملات بگڑے ہوتے ہیں نا، یعنی گھر میں کوئی بے سکونی چل رہی ہوتی ہے، تو جب ہم کسی سے شیئر کرتے ہیں نا، تو آپ نے پہچان ایسے کرنی ہے کہ اگلا بندہ اگر آپ کی چھوٹی سی بات کو بڑھاوا دے رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے نہیں نہیں تمہارے شوہر نے تو بہت غلط کر دیا، تم تو اس کو چھوڑ دو، اس کو ایسے کر دو ویسے کر دو، جب اس طرح کے مشورے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں نا، تو سمجھ ہے کہ یہ انسان آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپ کی بات کو مزید بگاڑنے پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے نا، کچھ نہیں ہوتا، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو، تھوڑا سا صبر لے کے آؤ، تھوڑی سی کوشش کرو، تھوڑی سی محنت کرو، محبت سے سمجھاؤ۔ اس طرح کے جملے جب آپ کو ملتے ہیں نا سننے کو، ایسے اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، یقیناً ہر انسان برا نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو دوسروں کے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا کے نا سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کے گھروں میں تماشا دے کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اپنا بچاؤ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اگر کبھی بھی آپ کی بحث ہو جاتی ہے اپنے گھر کے کسی بھی رشتے کے ساتھ، تھوڑا سا ٹائم دے، دیکھیں وقت کے ساتھ نا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، تب تک فیصلہ نہ کریں جب اگلے دن کا سورج آپ نہ دیکھ لیں۔ دیکھیں اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے تو میری یہ ایک بات نا آپ کہیں لکھ لیں، دیکھیں یہ آپ کی زندگی میں نا بہت زیادہ کام آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل فیصلہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا کرنا ہے، 100 سوچیں ذہن میں آ رہی ہیں، 100 گمان آ رہے ہیں، 100 مشورے لوگ دے رہے ہیں، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو بس صرف ایک دن کا ویٹ کریں، اگلے دن جیسے ہی سورج نکلے گا نا، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ کبھی نہیں دیتے، یہ لوگ تب تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک ان کو آپ سے کام ہوتا ہے۔
اگر آپ نے ان کی کوئی مدد کی ہے بہت خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا یہ کبھی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے اکثر اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو آزمایا ہوگا، ضرورت پڑنے پر آپ نے ان کو پکارا ہوگا لیکن انہوں نے کبھی آپ کی مدد نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ کسی مالی پریشانی کا شکار ہیں کبھی آپ کو حوصلہ نہیں دیں گے، کبھی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ پیسے دینا تو دور، کبھی لفظوں سے بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے کہ آپ کو تسلی کے 2 بول ہی بول دیں، بلکہ الٹی باتیں کریں گے کہ پہلے سیونگ کر لی ہوتی نا تو آج تمہارے پہ یہ پریشانی نہ آئی ہوتی، تم نے پہلے عقل سے کام لیا ہوتا نا تو آج تمہارے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح کی باتیں آپ کو آگے سے سننے کو مل جاتی ہیں نا تو سمجھ جائیں کہ یہ انسان خالی مکار نہیں ہے، ظالم بھی ہے اور یہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ سو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی اپنے احساسات جو ہے اپنی دلی لگاؤ، اپنا ذہنی لگاؤ، اپنی جذباتی ہم آہنگی نہ رکھیں۔ ساتویں نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے ہر درد کا مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی میں، آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے حلقہ احباب میں، کبھی دوستوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور آپ کو ملتے ہیں جو آپ کی ہر پریشانی کو نا مذاق بنا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ اپنی بات شیئر کر رہے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہاں اس کو تو عادت ہے رونے دھونے کی، اس کا تو کام ہی یہ ہے رونا دھونا، یہ تو ہے ہی نا شکری، اس کو تو شکر کرنا ہی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس کو بھی مذاق میں لیں گے، تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے اپنے شوہر کی، کاش تمہارے شوہر جیسا میرا شوہر ہوتا، تمہارے شوہر تو بہت اچھے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں گی۔ اگر آپ کہیں گی کہ مجھے اپنے فیملی ممبر میں کسی اور سے کوئی مسئلہ ہے پھر بھی وہ آپ کو ہی برا بھلا کہیں گی۔ یہاں پہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ انسان آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کا تماشا دیکھ رہا ہے، آپ کے درد کو مذاق بنا رہا ہے اور دوسروں کے سامنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو جب آپ دیکھ لیں ایسے لوگوں کو بھانپ لینا تو ایسے لوگوں کے سامنے اپنے راز کبھی نہ کھولیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنا دکھ کبھی بیان نہ کریں کیونکہ آپ کے دکھ کو آپ کی کمزوری بنا کر آپ کو نشانہ بنا لیں گے اور آپ کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے۔ شاطر، مکار، ظالم لوگوں سے بچنے کا آخری اصول اور سب سے زیادہ ضروری اصول یہ کہ جب آپ دیکھ لیں نا کسی انسان کو کہ وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا، یقین کریں وہ انسان کسی کا سگا نہیں ہوتا، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا نا اس انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ کام کر گزرتا ہے، چاہے کسی کا نقصان ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جھوٹ بھی اتنی صفائی کے ساتھ بولتے ہیں نا کہ سچ بولنے والے کو بھی اپنے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں ہی تو غلط نہیں ہوں۔ تو یہی پہچان ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، یہ سچ کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ اس انداز میں بولتے ہیں نا کہ اگلا بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ سچ ہی کہہ رہا ہے، فتنے پھیلاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور ہر وقت دوسروں کے گھر میں نا چالیں ہی چلتے رہتے ہیں کہ فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگوں کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے، اللہ جانے دنیا میں یہ آئے ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے گھر برباد کرنے ہیں، دوسروں کی زندگی برباد کرنی ہے۔ تو جو انسان آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا اور اگر آپ اس کے سامنے کوئی خدا کی بات کرتے ہیں، کوئی نماز کی، قرآن کی بات کرتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرتے ہیں لیکن وہ کبھی اس کو مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا یا اس سے اپنی نظریں چراتا ہے، تو یہی پہچان ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، کیونکہ ان کے سامنے جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا یہ تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ میں جو ہوتا ہے نا ان کو ایک برا پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہدایت والا راستہ نہیں پکڑتے بلکہ اس راستے سے فرار چاہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ بات کی ہی نہ جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی انہی کی محفوظ ہوتی ہے جو سمجھداری سے، حکمت سے اور خاموشی سے چلتے ہیں، اپنی آنکھیں اور کان ہر وقت کھلے رکھتے ہیں۔ آپ کو ہر لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر رشتہ نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظالم، سازشی اور چلاک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ صرف فاصلہ رکھیں، ایسے لوگوں سے بحث کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے اپنا سکون نہ برباد کریں۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں نا تو انہیں یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں کیونکہ یہ وہ اصول ہے نا جو آپ کی آنے والی مشکلوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاطر، مکار اور ظالم لوگوں کے شر سے بچائے، یہ پیاری سی دعا ہے میری آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا فوراً سے کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔